تعبیر فرماتے ہیں. اس پر ایک واقعہ کو میں نے سنایا تھا. ایسے تو سینکڑوں واقعات ہیں. کبھی کسی ایک عمل کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی، جیسا کہ تعلیم بھی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں. اس کی بڑی فضیلت ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بعض ایسی باتیں ارشاد فرمائی حصی مثال میں، کیونکہ یہ فضیلت، یہ ثواب، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا. لیکن حصی مثال سے اگر سمجھایا جائے تو تھوڑا بہت تقریب الفہم، یعنی تھوڑا سمجھ میں آ سکتا ہے. تو اس پر ایک حدیث مجھے یاد آئی، بڑی زبردست حدیث ہے. اس حدیث پر ہمارے بہت بڑے مولانا حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمہ اللہ مرتضی 3 گھنٹہ اس حدیث کو سمجھایا. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم 3 گھنٹہ سمجھا سکیں. زبردست باتیں بیان کرنا. میں صرف حدیث سنا، وہ حدیث کتنی اچھی ہے، مشکات شریف. میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ نیکی کا بدلہ. لیکن نیکی کون سی؟ صرف ابھی ایک مثال دی نیکی کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بس یہی مثال. ابھی میں نماز کی مثال نہیں دی، نوافل کی نہیں دی، نوافل ذکر کی نہیں دی، روزے کی نہیں، حج کی نہیں. صرف اس کی مثال میں دیتا ہوں کیوں اس کی ضرورت ہے. اس لیے ابھی یہ جو 2-1 دن باقی ہے، آج کا اور کل کا اور پرسوں کا معلوم نہیں وہ ہمیں ملتا ہے یا نہیں. تو ابھی اس کی بہت ضرورت ہے خرچ کرنے کے اللہ کے راستے میں. کیونکہ صدقہ فطر بھی آتا ہے، یہ بھی میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. آئندہ تک ہمارا اخیر ہے، اور یوں سمجھو کہ ہمارا اس سال کا تفصیلی دن یہ آج کا اخیر ہے. بہت باتیں باقی ہے. ابھی میں نے سمجھایا نہیں مالک یوم الدین، پورا نہیں سمجھایا. ابھی مجھے ایک خاص بات سمجھانی تھی، وہ میں آپ کو اشارہ کروں کہ اس کا معنی ہے قیامت کے دن کا مالک. تو کیا اللہ دنیا کا مالک نہیں ہے؟ یہ سوال ہے زبردست. یہ مجھے سمجھانا باقی ہے. اس کے لیے 10 دن چاہیے انشاءاللہ. جو الحمدللہ میرے ذہن میں فی الحال جو ابھی مضامین ہیں، اس اعتبار سے میں کہتا ہوں 10 دن چاہیے اس سوال کے جواب کے لیے. لیکن اب 10 دن نہیں ہمارے پاس، الگ ہونا بنتا ہے. بس باقی یہ سوال کا جواب باقی. آگے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی باقی رکھی اور میرا یہاں آنا اللہ کو اگر منظور ہے، مقدر ہے، تو اس وقت اس سوال کا جواب میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ.
10 دن چاہیے. تو یہ باقی ہے، اس لیے یہ مضمون میں نہیں چھیڑتا آخری مجلس سے. اس لیے کل والا جو مضمون تھا بس اسی کو کسی بھی طرح یہ آخری مجلس میں تھوڑا سا پورا نہیں چھیڑ دے گا تھوڑا سا. ہاں، اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث ذہن میں آئی جو میں نے آپ کو ابھی تذکرہ کیا. حدیث کا مفہوم میں بیان کروں. یہ کس بات پر میں نے آپ سے کہا؟ صدقات پر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ اتنا اونچا عمل ہے، کتنا اونچا عمل ہے. قرآن سے میں اشارہ بتاؤں اس کی اہمیت پر. اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا، ہم نے دیا تم کو. من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ، موت کا وقت آئے گا وہ اللہ سے کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی مہلت دو مجھے، تھوڑی مہلت دنیا کی. قرآن میں بندہ کہے گا اللہ سے چلو تھوڑی اگر مہلت دی تو اس وقت کیا کام کرے وہ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 5 منٹ مل جائے تو میں 2 رکعت پڑھ لوں، 5 منٹ مل جائے میں ذکر کر لوں، 5 منٹ مل جائے میں توبہ کر لوں، 5 منٹ مل جائے تو یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں. لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ 5 منٹ جو اخیر اس کو اگر بندے کو دی جائے وہ یوں تمنا کرے فَأَصَّدَّقْ، میں صدقہ کروں. صدقے کا تذکرہ ہے، نماز کا نہیں. اور صدقے کے ذریعے سے وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے ہوتا ہوں. اس سے پتا چلا صدقے میں واقعیتاً بڑی طاقت ہے. آگے اصل میں چھوٹا ہوں میں اس لیے میں مجھ سے نہیں بولا جا رہا، ورنہ میں بولتا. بڑے علماء کا مرتبہ ہے، مقام ہے کہ وہ کچھ بول سکتے. لیکن ہاں میں حدیث سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. اس سے پتا چلا صدقے کی جو طاقت ہے، اس آیت سے اشارہ ملتا ہے. اور میں حدیث بھی سناؤں گا، اس سے اشارہ ملتا ہے کہ صدقے کی جو طاقت ہے وہ نماز کی بھی طاقت نہیں بیان کی. اللہ نے بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن حدیث کا خلاصہ ہے مختصر. دیکھو وقت اخیری ہے اس لیے میں اشارہ کرتا ہوں، ورنہ بڑی تفصیل ہے. اب وہ کیسی طاقت ہے اب سنو مختصر. میں علمی بات ابھی نہیں بیان کروں گا، میرے سامنے آپ ہو. ہاں علماء طلبہ ہو گئے تو علمی اعتبار سے سمجھا تھا، لیکن آپ کو میں واقعے سے میں سمجھا. طاقت دیکھو سر دیکھیے. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا 2-3 کتابوں میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. اس زمانے میں ایک آدمی تھا بڑا موذی، سرکش. موذی یعنی لوگ پریشان تھے، حیران ہو چکے تھے اس کی سرکشی، اس کی ایذا سے، اس کی تکلیف سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا. ایک کتاب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے پڑھا اور دوسری کتاب میں حضرت صالح علیہ السلام کا پڑھا. جو بھی ہو بس نبی کے زمانے کا واقعہ ہے.
لوگ آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ حضرت آپ جانتے ہیں اس آدمی کے بارے میں، اس نے ہمیں کتنا پریشان کر رکھا ہے، ان کے لیے بد دعا کرو۔ وہ بھی جانتے تھے، وہ روزانہ جنگل جاتا لکڑیاں کاٹنے کے لیے۔ وہ گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ، آپ کی درخواست منظور ہے۔ یہ اس کا زندگی کا آخری دن ہے، زندہ سلامت نہیں آئے گا وہ۔ لوگ خوش ہوئے کہ چلو ہمیں اس سے راحت ملے گی، آرام ملے گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، شام کو لکڑیاں لے کر آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لاش آئے گی، وہ خود آئے۔ لوگ آئے دوڑ کے، آپ نے تو یہ فرمایا تھا، یہ تو زندہ ہے لیکن نہیں ہو سکتا۔ چلو میں آتا ہوں۔ اس گھر پہنچے، سب لوگ ساتھ میں تھے، اس کو آواز بھی باہر نکلا، بالکل زندہ تھا۔ ابھی لکڑیوں کا گٹھر کھولا نہیں تھا اس نے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گٹھری کھولو، کھولی، بیچ میں سانپ بیٹھا ہوا، زبردست زہریلا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم یا اسود، کالا کلوٹا تھا اس لیے یا اسود کا لفظ آتا ہے، جو میں نے الفاظ پڑھے وہ کھڑے ہو جا بسم اللہ یا اسود۔ اے سانپ، پوری حقیقت بیان کر اپنی، تو کیا ہے بول، تو کیسے یہاں آیا؟ اس سانپ نے کہا اللہ نے مجھے اس آدمی پر مسلط کیا تھا کہ اس کو میں 10 دوں، اس کو میں ختم کر دوں، لیکن میرے منہ میں لوہے کی لگام ہے اور فرشتہ کھڑا ہے لگام پکڑ کے، مجھے ہلنے نہیں دیتا۔ یہ سانپ بول رہا ہے، سنا سب نے، وہ آدمی حیرت میں ہے، اس کو پتا نہیں تھا کہ میں نے سر پہ سانپ اٹھایا ہے اور سانپ اس طرح کا بول رہا ہے۔ وہ تعجب میں پڑ گیا، یہ کیا بولتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آدمی کی طرف متوجہ ہوئے، تو نے کیا عمل کیا بتا صحیح۔ اس نے کہا میں نے کوئی عمل نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، نہیں تو نے دیکھ لیا نہیں؟ ٹھیک ہے، ہاں عمل بتا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا میں نے، روزانہ میں صبح میں جاتا ہوں، اپنے توشے میں 3 روٹیاں لیتا ہوں کھانے کے لیے۔ میں وہاں پہنچا جنگل، دوپہر میں کھانے بیٹھا، ابھی کھانا شروع نہیں کیا، ایک آدمی آیا۔ اس کی حالت سے پتا چلتا تھا واقعیتاً یہ اجنبی ہے، مسافر ہے، بھوکا ہے، پریشان ہے۔ اس نے یوں کہا اللہ کے واسطے کچھ کھانا ہو تو دے دو، ورنہ میری جان چلی جائے گی۔ کئی وقتوں سے میں نے نہیں کھایا، کئی فاقے ہو چکے، میں پریشان ہوں، اللہ کے واسطے دے دو۔ مجھے رحم آ گیا، ایک روٹی جب کھائی اس کے پیٹ میں گئی، اس کو سکون ہوا۔ سکون ہوتے اس نے کہا اے فلاں نے غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وطہر قلبک، یہ دعا تھی کہ اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے اور تیرے دل کو صاف کر دے۔ اس آدمی نے کہا یہ دعا مجھے اتنی اچھی لگی، اتنی پیاری لگی، میں نے دوسری روٹی بھی دے دی۔ اس نے دوسری بھی کھا لی تو اس نے یہ دعا دی غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو اگلے گناہ ہوئے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب آئندہ تیری زندگی میں جو زندگی باقی ہے، جو گناہ ہو اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے تیسری بھی روٹی، میں کہ گھر جا کے کھا لوں گا، یہ کہاں سے کھائے گا، تیسری بھی روٹی دے دی، تیسری بھی اس نے کھا لی۔ اس نے دعا دی حفظک اللہ،
من بلیات السماوات والارض وبنا اللہ لک قصرا فی الجنہ، کہ اللہ تیری حفاظت فرماوے آسمان اور زمین کی تمام بلاؤں سے، تمام آفتوں سے، اور اللہ تجھے جنت میں ایک ایسا محل بنا دے، تیری طبیعت خوش ہو جائے. یہ دعا دی، میں خوش ہو گیا. کاش کہ میرے پاس اور ہوتا تو اور دیتا، بس میرے پاس یہ 3 ہی روٹی تھی، میں 3 ہی روٹی اس کو میں نے کھلا دی. یہ واقعہ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بس اس دعا کی برکت سے تیری جان بچ گئی، تیری زندگی بچ گئی، ورنہ اس سانپ کو اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر مسلط کیا تھا. دیکھو 3 روٹی اللہ کے راستے میں خرچ کی، یہ ہے صدقہ. تو کیا فائدہ ہوا؟ جان بھی بچا لی، زندگی بھی بچا لی، گناہوں کو بھی معاف فرما دیا. عیسیٰ علیہ السلام وہاں حاضر ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعنف حیاتک، اب اپنی زندگی از سر نو گزار، سب کچھ تیرا معاف ہو چکا 3 روٹی میں. یہ اللہ نے دکھا دیا. یہ میں آپ کو کہنا سمجھاتا ہوں کیا کہ اصل تو بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ معمولی سا نمونہ، ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی ظاہر فرما دیتا ہے، دکھا دیتا ہے. یہ ہماری تقویت کے لیے، اس عمل پر جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی، ثواب جو بیان فرمائے، اس کا ہمیں یقین ہو جاوے پختہ، مضبوط ہمارا ایمان ہو جاوے. اس لیے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اس طرح دنیا میں اس طرح کے واقعات کو دکھا دیتا ہے. اب وہ آدمی اتنا نیک بن گیا، اتنا نیک بن گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا حواری بن گیا، صرف صدقہ. حالانکہ کتنا گنہگار تھا، نہیں نماز تھی، نہیں کچھ تھا، پریشان ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دے دی. عیسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا تھا، یوں سمجھو کہ اللہ کی طرف سے یہ آ گیا تھا کہ بس یہ اس کا آخری دن ہے، لیکن یہ تقدیر معلق تھا. اگر یہ عمل کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا، اور عمل نہیں کیا تو پھر ایسا ہوگا. یہ پھر تقدیر کی بات ہے. یہ اگر کسی کو اشکال ہو تو اس کا جواب میں نے اشارے میں دیا ہے. تو دیکھو یہ ہے صدقہ، یہ معمولی اللہ تعالیٰ نے اثر دکھایا. تو یہ ہے، یہ تو میں نے واقعہ آپ کو میں نے بتایا کہ میں نے کیوں ابھی صدقے کی بات چھیڑی. قرآن میں بھی ہے صدقے کا تذکرہ، اور حدیث، وہ حدیث اب سنو، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مشکات شریف کی ہے. میں نے کہا نا یہ حدیث بڑی زبردست علوم لیے ہوئی اندر میں، اور اگر آپ کو شوق ہو ان علوم کو پڑھنے کا تو حضرت قاری طیب صاحب حکیم الاسلام نور اللہ مرقدہ، ان کا بیان ہے اسلام اور سائنس، 3 گھنٹے کا بیان ہے. وہ ذرا مطالعہ کر لینا، کیا علوم انہوں نے بیان فرمائے. عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی. بات میں سے بات نکالتے ہیں، حدیث میں سے کیا کیا انہوں نے باتیں اس کی بات فرمائی ہے، وہ دیکھنے جیسے کتاب ہے. میں مختصر وہ حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں. دیکھو یہ صدقے کا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس کی جو طاقت ہے، ایک نیک عمل کا بدلہ بالکل ہلکا سا میں بیان کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا، پہلے پانی تھا دنیا میں، پوری دنیا میں پانی تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، 2 ہی چیزیں تھی، پانی تھا نیچے، اوپر عرش تھا. عرش ایسا نہیں کہ پانی کے اوپر تھا، یعنی اوپر تھا اور پانی نیچے تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ کا عرش تھا پانی پر. پھر لمبی تفصیل ہے کیا ہوا تھا. بلبلا اٹھا جہاں کعبہ شریف ہے، وہاں سے زمین پھیلی. اس طرح کا تذکرہ ہے. ابھی اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے کہا وقت چاہیے اس کے لیے. جب زمین کو پھیلا دیا تو زمین ہل رہی تھی. کیوں؟ پانی پر تھی ہے، ابھی بھی نیچے پانی ہے. جہاں آپ پول کرو پانی نکل آئے گا، لیکن زمین استھر ہے، جمی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے. وجہ کیا؟ جب زمین ہل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیا، اس وجہ سے زمین ٹھہر گئی. جب پہاڑ کو پیدا کیا تو فرشتوں نے
اس پہاڑ کی مخلوق کو دیکھا، کیسی مضبوط مخلوق ہے کہ جس کی بنا پر زمین ہلنے سے ٹھہر گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تعجب کیا، یا اللہ یہ پہاڑ کتنے طاقت والے ہیں، اس سے زیادہ طاقتور تو کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا اور فرمایا پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور لوہا ہے۔ آج کل بڑے بڑے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے یہ لوہے کی مشین ہے، بلکہ ہتھوڑا بھی اکیلا تنہا بڑے بڑے پتھروں کو کوٹ دیتا ہے، پیس دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے میں یہ طاقت رکھی۔ جب لوہے کو پیدا کیا تو فرشتوں نے تعجب کیا، یا اللہ لوہا کتنا طاقتور کہ پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، تو لوہے سے زیادہ طاقتور چیز تو کوئی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا فرمائی، آگ بتایا کہ آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ آگ کے اندر وہ طاقت ہے، بڑی سے بڑی مطلب کہ چٹان کیوں نہ ہو آگ لوہے کی، اس کو بھی پگھلا دے گی، پانی پانی کر دے گی۔ یہ آگ کے اندر طاقت ہے۔ فرشتوں نے تعجب کیا، یا اللہ آگ کتنی طاقتور چیز ہے کہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، تو آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے پانی بتایا کہ پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ اور تعجب ہوا ان کو پانی پر، پانی کیسی طاقت والی چیز ہے کہ پانی سے زیادہ طاقت والی چیز کوئی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہوا بتائی، تو ہوا کے ذریعے سے پانی کو ادھر سے ادھر تتر بتر کر دیا۔ آج طوفانوں میں دیکھو، جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو کیسے تھپیڑے مارتے ہیں، بڑی بڑی موجیں بڑی بڑی بلڈنگوں کو بھی اڑا دیتی ہے، اپنے جال میں سے اکھاڑ دیتی ہے۔ بڑے بڑا طوفان، بڑے بڑے اسٹیمر جو ہوتے ہیں اس کو بھی الٹا دیتی ہے۔ یہ ہوا کے تھپیڑے، ہوا اتنی زور کی ہوتی ہے کہ پورے دریا کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ یہ ہوا کی طاقت ہے۔ تو فرشتوں نے کہا ہوا سے زیادہ طاقت والی چیز تو کوئی نہیں، اگر بالکل صحیح، ہوا سب سے زیادہ طاقت والی چیز دنیا میں ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑی طاقت، سب سے زیادہ طاقت اگر کوئی چیز ہے تو ہوا ہے۔ فرشتوں نے کہا اب ہوا سے زیادہ طاقت والی چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، یہاں بیچ میں اپنی طرف سے جملہ بناتا ہوں، ایک طاقت ایسی ہے جو ہوا سے بھی زیادہ ہے، آگ سے بھی زیادہ، لوہے سے بھی زیادہ، پانی سے بھی زیادہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ، زمین سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ ایک طاقت ہے۔ وہ کون سی طاقت؟ اللہ کی طاقت۔ اگر اللہ چاہے تو ہوا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، پانی، لوہا، مشینری۔ لوہا کا مطلب کیا؟ لوہے کی جو مشینری ہے، لوہے کے جو بم ہے، چاہے لوہے کے کچھ بھی ہو، چاہے وہ ایٹم بم کیوں نہ ہو، اور لوہے کے جتنے بھی مطلب کہ ہلاک کرنے والے ہتھیار ہیں وہ سب آ جائے، لیکن اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اور ہوا چاہے کتنی اسپیڈ میں کیوں نہ ہو، ہزاروں کلومیٹر کی اسپیڈ میں کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ایک بال بیکار نہ کرنے دے۔ اس ہوا کی اس طاقت کو روک دے اسی سیکنڈ میں، اسی لمحے میں۔ اللہ کی وہ طاقت ہے، اللہ کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے جملہ اس میں بنایا، تو اس سے پتا چلا سب سے زیادہ طاقت والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کی طاقت۔ لیکن اس سے تو اگر اللہ غضب نہ ہو جائے، اللہ اگر ناراض ہو جائے کسی چیز پر، تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی طاقت۔ حدیث میں آتا ہے ایک چیز ایسی ہے جو سب سے زیادہ طاقت والی چیز ہے، اللہ کا غضب۔ ہوا بھی مقابلہ نہیں کر، بغیر سننا، اللہ کا غضب، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کا مقابلہ ہوا بھی نہیں کر سکتی، پانی بھی نہیں کر سکتی، اور اسی طرح لوہا بھی نہیں، پہاڑ بھی نہیں، زمین بھی نہیں، دنیا کی کوئی چیز نہیں، دنیا کے ہتھیار بھی نہیں، ایٹم بم بھی نہیں، بم بھی نہیں، اور جتنے بھی مطلب کہ جتنے بھی یہ فلائٹ ہے، لڑاکو بیماری کیوں نہ ہو، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہاں ایک چیز مقابلہ کر سکتی ہے، اللہ کی غضب کا۔ کوئی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی، یہ ہوا بھی نہیں، اتنی زیادہ طاقت والی چیز۔ حدیث میں آتا ہے، اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کا وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور، پانی سے بھی زیادہ طاقتور، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور، پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور، ہر چیز سے زیادہ طاقتور، آگ سے بھی زیادہ طاقتور۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے آدھا مجھ تمہارا، آدھا سا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔
یا اللہ جہنم کی آگ جو 3000 سال تک جلائی گئی کوئی بجھا نہیں سکتا، لیکن آدھا سا 1.25 کلو گیہوں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کہ اخلاص کے ساتھ، اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ آپ کے لیے وہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اس وقت یہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ 2 رکعت نماز آپ کو بجھا دے، آدھا سا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، بلکہ آدھا سا ایک حدیث میں آتا ہے آدھی کھجور، آپ کے پاس اتنا ہی ہے نہیں، ایک کھجور ہے، ایک کھجور میں سے آپ کو بھی کھانا تو آدھی کھائی، آدھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی تو آدھی کھجور جہنم کی آپ کو بجھا دے گی۔ کیا طاقت ہے اللہ اکبر، صدقے میں اللہ کا ہی دکھا دیتا ہے۔ اچھا اب اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، مختصر ہے، مختصر تو میں کہوں گا بڑی تفصیل ہے، لیکن میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقت نہیں اپنا ہمارے پاس۔ کیا معلوم بہت سننا علمی بات ہے، بڑی زبردست۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعیت علوم بحادیث کے معنی ہے، کیا فرمایا بہت سننا، مختصر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کی طاقت ہے، اللہ نے انسان کو یہ صدقے کی طاقت عطا فرمائی کہ اس صدقے کے ذریعے سے اللہ کے بھی غضب کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ کی طاقت کو بھی ٹھنڈا کر دیا۔ یہ انسان کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت انسان کو عطا فرمائی۔ اللہ نے انسان میں 4 چیزیں پیدا کی ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، مجھے آگے چلنا ہے۔ عناصر 4 اس سے انسان کو بنایا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ 4 چیزیں انسان میں ہیں۔ جو سب سے زیادہ طاقت والی چیز ہے وہی چیزیں انسان میں ہیں، اسی بنا پر آج انسان ان 4 چیزوں پر قابض ہے، غالب ہے، سب پر مسلط ہے انسان۔ ہوا سب سے زیادہ طاقت والی چیز، لیکن ہوا انسان کی خادم ہے۔ گاڑی کے پہیوں میں کیا ہوا تو ہوتی ہے، وہ ہماری خدمت کر رہی ہے، ہمیں لے جا رہی ہے ادھر سے ادھر۔ سب سے زیادہ طاقت والی چیز جو ہوا تھی، اس کو ہم نے اپنا خادم بنا دیا، ہم نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ جتنی ہوا چاہیے اتنی ہی ٹائر میں، اس سے زیادہ نہیں۔ مشینری بھی ایسی ہم نے بنا لی، یہ انسان کی عقل ہے۔ آگ ہمارے قبضے میں، یہ دیکھو لائٹ جب چاہے آف کرو، جب چاہے آن کرو، ہمارے قبضے میں۔ یا اللہ، اللہ نے انسان کو کیسی قوت عطا، آگ کو بھی قبضے میں دے دیا، پانی اپنے قبضے میں، جب چاہے نل کھولو، جب چاہے نل بند کر دو، پانی اپنے قبضے میں ہو گیا۔ پہاڑ اپنے قبضے میں، جب چاہے راستے بنا دو، جب چاہے کبڑی بنا دو، جب چاہے جو کرنا ہو کرو، پہاڑ کو توڑ دو، پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کر دو۔ اللہ نے ایسی مشینری انسان کے ذہن میں عطا فرمائی کہ بنائی کہ جس کی بنا پر پہاڑ بھی اس کے قبضے میں آ چکا، ساری چیزوں پر قبضہ انسان کا ہو چکا۔ کیوں؟ 4 چیزوں سے بنا ہے۔ اس کے اندر نکال ہے، صرف اشارہ کر دوں، بات آگے اس کی نام، پھر آگے مجھے چلنا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو۔ ہاں تو 4 چیزیں ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک خاصیت ہے، آگ کی بھی خاصیت، کیا خاصیت ہے؟ آگ ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے، کبھی نیچے نہیں جاتی۔ آپ جلاؤ گے تو اس کے شعلے اوپر کو اٹھتے، نیچے نہیں۔ اس بنا پر انسان میں آگ کا اثر ہے تو کیا ہر وقت اس کے اندر اس کو آزاد چھوڑ دیا جا رہا ہے تو اس کے اندر تکبر کی شان ہے۔ تکبر یعنی بڑا سمجھنا، یہ آگ کا اثر ہے۔ انسان میں پانی کا بھی اثر ہے، اور پانی کی خاصیت کیا ہے معلوم؟ کوئی بھی چیز ہو اپنے اندر سمیٹ لیتی، کسی چیز کو وہ چھوڑتی نہیں، کچرا ہو، جو بھی ہو، جانور ہو، مکان ہو، جب سیلاب آتا ہے ہر ایک کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ تو پانی کی خاصیت کیا ہے؟ اپنے اندر سمیٹ لینا، یعنی کیا مطلب؟ گویا اس کے اندر ہرس کی صفت ہے، لالچ، ہرس، بس میرا سب کچھ اور کسی کا نہیں۔ تو پانی کا اثر انسان میں یہ ہے، کوئی بھی انسان جو ہوگا اس کے اندر ہرس کی مطلب کہ صفت ضرور ہوگی، لالچ ضرور ہوگی، چاہے بڑا سا بڑا کیوں نہ ہو۔ اب وہ ہرس کیا ہے؟ بڑی تفصیل ہے، صرف اشارہ نہیں کرتا ہوں۔ اب ہرس کو، جو دنیا کی جو ہرس ہے، اس ہرس کو محنت کر کے ہمیں آخرت کی ہرس پیدا کرنی ہے، جیسے صحابہ نے مطلب کہ کھینچ، اس میں تفصیل ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ اگر آئندہ جو اللہ کو منظور ہوا، مقدر ہوا اور یہ بات آئی ہے تو اس کو میں کھول کے تفصیل سے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔
تو پانی کے اندر حفظ کی صفت ہے، تو انسان میں بھی حفظ ہے، یہ اس کا اثر ہے پانی کا۔ ہوا کے اندر کیا مان، ہوا کی ایسی چیز ہے جہاں کھڑا ہوگا خالی ہوگی وہاں اوپر ہوا ہوگی، ہم جہاں تک بیٹھے وہاں ہوا نہیں لیکن ہمارے اوپر ہوا ہے، بوتل آدھا پانی سے بڑا اور اوپر والا جو حصہ ہوگا وہ ہوا ہوگا، تو ہوا کے اندر صفت کون سی ہے، غلبے کی صفت، ہر وقت وہ غالب رہنا چاہتی ہے، اوپر رہنا چاہتی ہے، تو اسی طرح ہر انسان یہ چاہتا ہے میں سب سے اوپر رہوں، میں سب سے بڑا رہوں، سب سے اوپر میں رہوں، میرے مطلب کی مساوات میں کوئی نہ آئے، بس سب میرے نیچے رہیں، یہ ہوا کا اثر ہے انسان پہ۔ چوتھی چیز مٹی، مٹی کی خاصیت کیا ہے معلوم، مخلص، مٹی زمین اپنی طرف سے کوئی چیز ہمیں نہیں دے گی جب تک کہ ہم کدال نہ مارے، جب تک کہ اس کو کھودکام نہ کرے، مشین نہ ڈالے، وہاں تک زمین خود بخود اپنے اندر میں سے کچھ نہیں دے گی، سارے خزانے زمین میں ہیں لیکن آپ کو کھودنا پڑے گا، خود بخود زمین نہیں دے گی، کبھی نہیں دے گی، کیوں؟ زمین کے اندر بخل کی صفت ہے، تو اسی طرح انسان میں مٹی کا اثر ہے، تو بخل کا بھی اثر ہے، یہ زمین کا اثر ہے، مٹی کا اثر ہے، تو چار باتیں آ گئی، کون سی؟ تکبر، حرص، بخل، غلبہ، یہ چار صفت انسان میں ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اب دیکھو کیا عجیب علماء نے لکھا بیان فرمایا، ارکان اسلام 5 ہے، نماز، روزہ، زکات، حج اور توحید۔ توحید میں سمجھا تھا مختصر، نماز جو ہے نماز سے تواضع پیدا ہوتی ہے، کیوں؟ آپ کی بنا پر جو تکبر پیدا ہوا تو اس کا علاج نماز رکھی، تو نماز سے تواضع پیدا ہوگی، تکبر ختم ہوگا۔ اچھا، پانی کی صفت حرص کی ہے، قناعت کی نہیں ہے کہ اسی پر قناعت کرو جو مجھے ملا بس اس پر، نہیں، حرص کی صفت ہے، تو انسان کے اندر حرص کی صفت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض فرمایا کہ روزے کے اندر قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے کہ کھانا سب کچھ ہے پھر بھی رکے رہو، یہ ہے قناعت کی صفت، تو روزے سے قناعت کی صفت پیدا ہوتی ہے، اس لیے روزے کو فرض کیا۔ اچھا، ہوا کے اندر غلبے کی صفت، تو انسان میں بھی غلبہ ہے، میں سب سے اوپر رہوں، تو اللہ نے حج فرض فرمایا کہ حج میں سب مساوی، چاہے مالدار ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے مالک ہو، چاہے ملازم ہو، چاہے خادم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب مساوی، سب کے کپڑے یکساں، سب دو ہی کپڑوں میں، سب دو ہی چادر میں، کوئی پتہ نہیں چلتا وہاں پر کہ کون بادشاہ ہے، کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون مالک ہے، کون ملازم ہے، عرفات کے میدان میں کوئی نہیں پتہ چلتا، سب برابر لگتے ہیں، تو مساوات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا۔ مٹی، اس کے اندر بخل کی صفت ہے، تو انسان میں بھی بخل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکات فرض فرمایا تاکہ یہ بخل کی صفت ختم ہو۔ تو یہ چار ارکان ہیں، ارکان کیوں ہیں؟ عناصر اربعہ ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے 4 ارکان فرض فرمائے۔ اب ایک بار باقی رہی، توحید۔ کیوں توحید؟ یہ چاروں چیزیں انسان کے اندر ہے، تو انسان کے اندر وہ طاقت اللہ نے دی ہے کہ ہوا بھی اس کے ماتحت میں خادم ہے، آگ بھی اس کے ماتحت میں ہے، اور اسی طرح پانی بھی اس کے ماتحت۔ پانی میں بڑی بڑی اسٹیمر ہے، دوڑا دی، لاکھوں ٹن پانی کے اوپر چلا دیا، لیکن وہ ٹن جتنے بھی اسٹیمر ہو اس کو ڈوبنے نہیں دے گی کہ انسان کیا کرے، کہ انسان کی طاقت ہے، تو وہ پانی پر بھی انسان کی طاقت، ہوا پر بھی انسان کی طاقت، آگ پر بھی انسان کی طاقت، پہاڑوں پر بھی انسان کی طاقت، فضا میں بھی انسان کی طاقت، ہر چیز میں انسان کی طاقت۔ تو انسان کہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھ لے، انسان اپنے آپ کو تمام چیزوں کا معبود نہ سمجھ لے، اس لیے اللہ نے فرمایا تیرے اوپر میں ہوں، تو اس کے لیے توحید رکھی۔ 5 ارکان ہو گئے، یہ میں نے صرف اشارہ کیا، اس کے لیے تو بڑی تفصیل چاہیے، بڑا وقت چاہیے، بس یہ میں نے مختصر کہہ دیا۔ ہاں، تو انسان کی یہ طاقت ہے، ایسی طاقت ہے اللہ کے مقابلے نہ جائے، ایسی طاقت اللہ کے مقابلے نہ جائے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر اللہ کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے، اللہ کے غضب کو کوئی ٹھنڈا کر سکتا ہے، تو انسان کو وہ صدقہ اللہ کے راستے میں کرنا، اخلاص کے ساتھ کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، انشاءاللہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ میں نے مختصر حدیث حصے مثال والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت کی بیان فرمائی، اس سے پتا چلا یہ نیک عمل کتنا بھاری ہے، اس کا بدلہ دنیا کیسے اٹھا سکتی ہے؟ نہیں اٹھا سکتی۔ آدھا جو کھجور ہے نا، آدھا کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کا ثواب یہ پوری دنیا نہیں اٹھا سکتی، لیکن کبھی کبھار
اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے. کل میں نے واقعہ سنایا تھا صرف 10 روپے والا، تو 10 روپے پر اللہ تعالیٰ نے جو بدلہ آخرت میں تھا یہاں دنیا میں دکھا دیا. یہ کیسا؟ اور ایک بات یاد رکھنا، صرف انسانوں پر نہیں خرچ کرنا، اس پر ثواب جانوروں بھی اگر خرچ کرو گے، جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرو گے، اللہ اس کا بھی بدلہ دیتا ہے. اس کا بھی مختصر واقعہ میں آپ کو بھی سنا دوں. دیکھو دنیا میں بدلا، دنیا میں ہلکا سا نمونہ، وہ تو میں نے کل انسان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا، انسان کے ساتھ احسان کرنے کا جو میں نے بتلا ایک ہلکا سا نمونہ میں نے کل بتایا تھا. آج میں ایک مختصر واقعہ سے یاد آیا، وہ جانور کے ساتھ احسان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بدلہ عطا فرمایا. ایک واقعہ آتا ہے، ایک کتاب ہے تاریخ دولت ناصری. کون سی؟ محمود غزنوی، ان کے والد ماجد ناصر الدین سبکتگی رحمت اللہ علیہ، ان کے حالات پڑھے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ بادشاہ کیسے بنا. عجیب، یہ ناصر الدین سبکتگی بادشاہ کیسے بنا؟ اور جیسا ویسا بادشاہ نہیں، ان کے خاندان میں 41 بادشاہ بنے. یہ کے بعد وہ گئے تو ان کا بیٹا محمود غزنوی آئے، وہ گئے ان کا بیٹا آئے. اس طرح ان کی نسل میں 41 بادشاہ بنے، صرف ایک عمل کی بنا پر، ایک عمل کی بنا پر. اور وہ عمل کون سا تھا؟ آپ تعجب کرو. اللہ تعالیٰ نے معمولی سا ہلکا سا نمونہ دنیا میں دکھا دیا، ہلکا سا نمونہ. 41 ان کی اولاد بادشاہ بنے، ہلکے سا معمولی سا مطلب یہ جو عمل کیا تھا اس کا یہ ہلکا سا نمونہ ہے. اور آخرت میں جو بدلا ہوگا وہ الگ ہے، کہ دنیا بھی برداشت نہیں کر سکتے. لیکن وہ معمولی کون سا عمل تھا؟ یہ جو ناصر الدین سبکتگی جو تھا ایک غلام تھا، ادنا سا نشاپور میں. ہر وقت وہ شکار کرتا رہتا، گھوڑے پر سوار ہوتا. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک ہرنی اپنے بچے کے ساتھ چل رہی تھی. یہ ہرنی کے بچے پر غالب آ گیا، بچے کو پکڑ لیا، ہرنی پا گئی. جیسے بچے کو اپنے ساتھ لیا، ہرنی بیچاری جا رہی تھی. یہ گھوڑے پر ہرنی کے بچے کو لے کر گھر واپس آ رہے تھے، تو ایک دم سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کی ماں بھی پیچھے پیچھے آ رہی تھی. اس کے دل میں خیال آیا کہ اس بچے کی ماں کو کتنا پیار ہے، کتنی شفقت ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، میرے ساتھ ساتھ آتی ہے. اس کو پتا نہیں کہ میں اس کو پکڑ لوں گا، میں اس کو ذبح کر دوں گا، میں اس کو کھا لوں گا. اس کی ماں کو اتنی بھی پرواہ نہیں، اس کو کتنا پیار ہے اپنے بچے کے ساتھ. تو اس کو رحم آ گیا، جیسے رحم آ گیا کہ لاؤ میں بچے کو چھوڑ دوں، مجھے اچھا نہیں لگتا اس کو ماں کو پریشان کرنا. بچے کو چھوڑ دیا، بچہ اچھلتا کودتا چلا گیا، بھاگ گیا ماں کے ساتھ. تو ماں اپنے بچے کو لے کر بھاگنے لگی، چلنے لگی. وہ یوں کہتے ہیں وہ ناصر الدین سبکتگی کہ میں کھڑا رہا کہ وہ کیا کرتی ہے میں دیکھوں تو صحیح ہرنی. تو اس نے دیکھا بار بار جاتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے اور اوپر دیکھتی ہے، بار بار جاتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، اوپر دیکھتی ہے. میں سمجھ گیا کہ دعا کرتی ہے میرے لیے. بس واقعہ ہو گیا. اب کیا ہوا، اسی رات یہ ناصر الدین سو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خوف میں. واقعہ لکھا ہے ان کی تاریخ کا. مجھے کیسے بادشاہ ملے انہوں نے خود فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ناصر الدین آج تم نے ہرنی کے بچے کے ساتھ رحم کھا کے ان کی ماں پر بھی رحم کیا، اس سے میرا دل خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں دنیا میں آپ کو بادشاہ بنائے گا. اور صرف آپ کو بادشاہ نہیں، آپ کی نسلوں میں بادشاہ چلتی رہے گی. جس طرح آپ نے اس ہرنی کے بچے پر رحم کیا تو اسی طرح جب آپ بادشاہ بنے تو اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی رحم کا معاملہ کرنا، شفقت کا معاملہ کرنا. بس اتنا خواب دیکھا صبح میں مجھے کوئی بھی ایسا سبب بنا کہ جس کی بنا پر ان کو بادشاہ مل گئی. لمبا واقعہ ہے، اب پوری تاریخ ہے، بس اشارہ کر دیا. تو اتنا سا عمل صرف بچے کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہلکا سا نمونہ دنیا میں بتا دیا، پوری بادشاہ ان کو دے دی. اور جیسی ویسی بادشاہ نہیں، 41 ان کے خاندان میں ان کی اولاد یقین بات دیگر دنیا کے بادشاہ بنے. اور کیسی بادشاہ، یہاں ہندوستان میں بھی بادشاہ تھی. اتنا سا عمل دیکھا، یہ ہلکا سا نمونہ ہے. تو یہ دنیا
اگر کوئی آدمی 1000 روپے زکات نکالتا ہے، 10,000 روپے نکالتا ہے، 1,00,000 روپے نکالتا ہے، کوئی صدقہ نکالتا ہے، کوئی نقدی صدقہ نکالتا ہے، جیسے ابھی تعلیم میں آیا کہ صرف زکات فرض پر اکتفا مت کرو بلکہ نوافل بھی، صدقات خیرات بھی کیا کرو، ایسے غریبوں کی مدد بھی کیا کرو، بیماروں کی مدد کیا کرو، رشتے داروں میں اتنا ثواب ہے، قسم کھا کے میں کہتا ہوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ آج وقت ہو چکا ہے، کل آئندہ کل میں آپ کو سمجھاؤں گا صدقہ فطر کے بارے میں، اگر جو مجھے یاد رہا تو کچھ حدیث سے میں آپ کو یہ فضیلت آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ تو یہ 2 واقعے ہلکے سے نمونے کے میں نے بتایا۔ دیکھو چلو اب میں جلدی سے، اب وقت بہت کم ہے، کیا میں بیان کروں؟ یہ تو میں نے نیک عمل کا ہلکا سا نمونہ بتایا، اب پورے عمل کا ہلکا سا نمونہ بھی سن لو۔ مثال کے طور پر ابن عباس، اب میں پوری تمہید نہیں بانتا کیا ہوا تھا شروع میں، وہ سب میں چھوڑ دیتا ہوں، سیدھا واقعہ میں سنا دیتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا واقعہ ہے اس زمانے میں جب تھے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، اور تابعین کا دور تھا۔ میں حوالہ میں سوچ رہا ہوں، مسند ابی یعلا مسند، شاید اس کے اندر ہی واقعہ لکھا ہے، اور انوار طریقت ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہی واقعہ لکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے ایک جماعت کے ساتھ، ان میں سے کسی کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو ساتھیوں نے قبر کھودی، قبر کھودی تو سانپ سے بڑی ہوئی تھی، ساتھیوں نے وہ قبر کو پور کر دی، مٹی ڈالی، پھر دوسری کھودی، وہ بھی سانپ سے بڑی ہوئی، تیسری بھی کھودی، تھک گئے ساتھی، ابن عباس کے پاس آئے کہ حضرت ہمارا فلانا جو ساتھی اس کا انتقال ہو گیا، ہم اس کے لیے قبر کھودتے ہیں تو ہر قبر میں سے سانپ نکلتے ہیں۔ تو حضرت سمجھ گئے ابن عباس، ان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملی تھی، اللہ معلمہ الکتاب، اللہ مفقہہ، اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، دین کی فقہ و دین، کتاب کا علم عطا فرما۔ فوراً وہ سمجھ گئے، سنو پوری دنیا کی زمین کھودو گے، ہر زمین میں سے، ہر قبر میں سے اس کے لیے سانپ نکلیں گے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا کہ تمہارے عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، اب اسی حالت میں اس کو دفنا دو، جو بھی ہو بس اللہ جانے، اللہ خیر کرے، بس اسی حالت میں دفنا دو۔ دفنا دیا، چلو دفنا تو دیا۔ دیکھو اللہ نے جو قیامت میں جو عذاب ہونے والا تھا یہاں دنیا میں دکھا دیا، ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، بابا سننا میں کیا واقعات بتائی۔ عمر بن عبدالعزیز کیسی شخصیت، اللہ، جب کبھی آئندہ موقع آئے گا تب میں آپ کو کہوں گا کہ عمر بن عبدالعزیز کون ہے۔ ان کے زمانے میں سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا، ان سے پہلے بادشاہ وہ تھے سلیمان بن عبد الملک، بڑا زبردست ہٹا کٹا عجیب و غریب قسم کا آدمی تھا وہ۔ صبح میں ناشتے میں 5 مرغی چاہیے تھی اس کو، اور 300 انڈے ناشتے میں کھاتا تھا۔ وہ کیسا ہوگا چلو بتاؤ۔ سلیمان بن عبد الملک جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت لاش تیار تھی، عمر بن عبدالعزیز سے کہا آپ نماز پڑھیں، جیسے وہاں کھڑے ہوئے لاش ہلنے لگی، کانپنے لگی۔ لوگوں نے کہا سلیمان مرے نہیں، وہ تو زندہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ تو مرے ہوئے ہیں، جلدی سے نماز پڑھ کے دفنا دو، ابھی سے اللہ کے عذاب نے اس کو پکڑ لیا، ہمیں دکھا دیا اللہ کے عذاب نے ابھی سامنے۔ یا اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو کہ لوگ اپنی نظروں سے دیکھ لیں گے ہمارا جنازہ سامنے ہے اور ہماری لاش ہلے اور کانپنے لگے اور وہیں عذاب ہم کو پکڑنے لگے۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہماری زندگی میں تو کیسے اعمال ہے، وہ تو بادشاہ تھے، انہوں نے اچھے اعمال بھی بہت سارے کیے تھے، لیکن اللہ نے دکھا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز صاف فرماتے ہیں، ان کی سیرت میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے خود پڑھا، میں نے اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھا۔ اللہ بچا گیا۔ مسلمانوں معمولی مت سمجھنا، میں ایسے تھوڑی میں مالک یوم الدین کی تفسیر سمجھاتا ہوں، پر یہ آیت اپنے دل میں بٹھا لو، زندگی کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو کیا ہوا، ابن عباس نے فرمایا ان کے گھر جاؤ اور پوچھو میں یہ کیا کرتا تھا اپنی زندگی میں۔ ان کے گھر گئے، پوچھا، نہ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا کہ نہیں، سوچو کس طرح ہوا کہ اچھا۔ تو گھر والوں نے کہا یہ تاجر تھا، اناج کا بیپاری تھا۔ اس کی عادت کیا تھی معلوم، کہ جو مثال کے طور پر گیہوں جتنے روزانہ ہمارے گھر میں ضرورت پڑتی، مثال کے طور پر 1 کلو گیہوں کی ضرورت پڑتی، وہ نکال لیتا
اور اس کا آٹا پیس لیتا، لیکن 1 کلو گیہوں جو اناج میں سے کم ہوا، اس کے بدلے میں وہ کیا کرتا تھا معلوم؟ جو کی جو بھوسی آتی تھی، گیہوں کی جو بھوسی آتی تھی، جو بوتل ہوتا تھا، وہ کسی بھی طرح اس میں ملا دیتا تھا، 1 کلو کم نہیں ہونے دیتا تھا، ملاوٹ کرتا تھا وہ چیزوں کے اندر، بیچنے کی چیزوں میں۔ آج کل تو دودھ میں بھی ملاوٹ، تیل میں بھی ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ ہوتی ہے، چائے میں ملاوٹ، شکر میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، ہمارا پیٹ ہی نہیں بڑھتا۔ یا اللہ، اس کا کیا نقصان ہے دنیا کے اعتبار سے؟ اللہ برکت نہیں دیتا ان پیسوں میں، اپنے حلال سے روزی ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، اس میں بھی پریشانیاں ڈالتا ہے اور اس کی بھی برکت کو اٹھا ہے۔ اس ملاوٹ کی ملاوٹ، ابن عباس نے فرمایا دیکھو اس ملاوٹ کا گناہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بتا دیا۔ تو یہ ہلکا سا نمونہ ہے، ہر گناہ کو بتاتے نہیں لیکن کبھی کبھار بتا دیتے ہیں، اور سود کا گناہ یا اللہ اس کو تو برداشت نہیں کر سکتے۔ علامہ ذہبی، علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی بڑی زبردست ان کی ایک کتاب ہے کتاب الکبائر، اس کے اندر جتنے کبائر ہیں 700 بڑے گناہ گنوائے، ان میں سے ایک گناہ سود کا گنوایا، اور ان میں سے ایک جو واقعہ انہوں نے جو لکھا ہے ایک بڑے محدث کا، علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، عجیب و غریب، ان کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ روزانہ وہ قبرستان جاتے تھے، اور ان کے والد صاحب کہیں گے مختصر میں جلدی جلدی کہہ دو، کیوں آج کل سود کے اندر اکثر مسلمان پھنس گئے ہیں۔ اب سود کسے کہتے ہیں مان؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں سود مان کہ بینک میں پیسے جمع کیا، دیکھ تو زیادہ اسی کو سود کہتے ہیں، صرف یہ سود نہیں، سود کی تو 5 قسمیں ہیں۔ آپ علماء سے پوچھو کہ سود کسے کہتے ہیں، اکثر آدمی یہاں آج کل کتنے لوگ سود کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے 1 لاکھ روپے کسی کو تجارت کے لیے اور یوں کہا ہر مہینہ تجھے مجھے 5000 روپے دے دینے کا، یہ تو سود ہوا، خالص سود ہے، حرام ہے، اس کا عذاب بڑا خطرناک ہے، اس سے زیادہ وعید قرآن میں بھی نہیں ہے۔ اور یوں فرمایا جو سودی کاروبار کرتا ہے اس کو اعلان جنگ ہے اللہ سے، اللہ رسول سے، اللہ رسول کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن آج مسلمان آرام سے کھا رہے ہیں، کتنا سودی کاروبار، اپنا پورا گزرن سود کے اوپر ہے کہ کسی نے 10 لاکھ روپے دے دیے دکان والے کو کہ ہر مہینہ مجھے 15,000 دے دینے کا، 25,000 دے دینے کا، یہ تو حرام خالص سود کے ہیں 15,000 روپے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں جو نفع ملے تو نفع میں سے آپ فیصدی آپ طے کر سکتے ہیں کہ اتنا ٹکا، مثال کے طور پر نفع 50,000 ملا، جو بھی ملا ہو مجھے 30% مجھے دینا، اور آپ 70%، 70% آپ لے لینا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن آپ پیسے کی تعین نہیں کر سکتے، پیسہ مقرر نہیں کر سکتے کہ مجھے ہر مہینہ 25,000 دینا ہے، نہ 25,000 نہیں، کیونکہ نفع آگے پیچھے ہوتا ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے نفے میں، اس بنا پر آپ نے اگر ٹکا والی جو طے کیا تب تو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، لیکن آج ایسا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ہے، وجہ کیا ہے؟ اور وقت نہیں ہے کہ میں کیا بیان کروں۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ قبرستان جانے ایک بڑا نیک آدمی تھا، 5 وقت کا نمازی، تہجد گزار، عشاء کا پابند، اوابین کا پابند، ہر سال حج کرتا تھا، اتنے سب کچھ کرتا تھا، اس کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، انہوں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ علی بن مدینی اتنا بڑا محدث، جھوٹ نہیں بولے گا، کتاب الکبائر میں علامہ ابن حجر نے اس کو بیان فرمایا، تو تحقیق کی، گھر والوں نے بتایا، رشتے داروں نے بتایا کہ اس کی عادت کیا تھی، یہ تو انہوں نے یوں کہا یہ تو ہمارا مسجد کا مصلی ہے، 5 وقت کا نمازی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے۔ آج ہمیں پہلی صف میں آنے میں ذرا پریشانی ہوتی ہے، بہت افسوس کی بات ہے، یہ ضمن میں کہہ دیتا ہوں، یہ پہلی صف کی بات آئی، پہلی صف کی وہ فضیلت ہے واللہ، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو پہلی صف میں آنے کے لیے لڑائی جھگڑا ہو، کھینچا تانی ہو کہ نا میں پہلی صف میں نماز پڑھوں، میں پہلی صف میں، آج تو کیا تو جا پہلی صف میں، تو پہلی صف میں جا، میں پیچھے رہتا ہوں۔ یا اللہ، جب خود ہی پیچھے رہنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو آگے کیسے کرے گا؟ اللہ اس کو پیچھے ہی کرے گا، پھر ہر اعتبار سے پیچھے، دنیا کے اعتبار سے بھی پیچھے، دین کے اعتبار سے بھی پیچھے۔ آج کیوں ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا؟ ارے آخرت کے اعتبار سے جذبہ پیدا کرو کہ میں آگے رہوں، میں اس سے بھی آگے نکل جاؤں، ثواب میں آگے نکل جاؤں، جنت میں آگے نکل جاؤں، اللہ کے قرب میں آگے نکل جاؤں۔ مسلمانوں اچھی بات نہیں ہے، میں نے سنا کہ ایسا نہیں کرتے یہاں، اس بنا پر یہ ضمن بات آ گئی، چلو خیر، تو وہ پہلی سب کے پابند سب کچھ تھے، لیکن عذاب میں 24 گھنٹہ عذاب۔ گھر والوں سے تحقیق کی تو کیا کہا معلوم؟ انہوں نے سارا کاروبار جو چلتا تھا ان کا سب بیچ لیا، اور بیچ کر پیسہ جو حاصل کیا وہ پیسہ سود پہ لگا دیا، تو ہر مہینہ
نا سودی کاروبار سے جو پیسہ آتا رہا اسی سے ان کا گزرا تھا. یہ اس کا اثر اللہ نے دکھا دیا. ہلکا سا نمونہ بہت سارے واقعات ہیں. یہ تو میں جلدی جلدی 2 دن میں نے بیان کر دیا وقت کافی کچھ بس. واقعہ دعوان الحمدللہ. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینة عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل. وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا الله يا الله ہماری مغفرت فرما, ہمارے ہاتھ پر رحم فرما. یا کریم کرم فرما. یا ذل فضل عظیم فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم تجھ سے عاجزانہ یا اللہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں حرام مال سے بچا لے. حرام لقمہ ہمارے حلق سے نیچے اترے, اس سے تو ہماری حفاظت کرنا. یا اللہ جانے انجانے کسی بھی اعتبار سے حرام لقمہ ہمارے حلق سے نیچے نہ اترنے دینا. یا اللہ کوئی آدمی پورا دن اعتکاف کرے, پوری زندگی عبادت کرے, 24 گھنٹہ پوری زندگی اعتکاف میں بیٹھے اور تہجد پڑھے, سب کچھ کرے, لیکن ایک حرام کا لقمہ اس کے حلق سے نیچے اترے, کوئی عبادت قبول نہیں, اس کی دعا قبول نہیں, اس کی حج قبول نہیں. کوئی یا اللہ جو بھی عبادت کرے گا سب مردود ہے ایک لقمے کی بنا پر. اور ہم تو یا اللہ ایک لقمہ نہیں ہزاروں لقمے ہضم کر چکے ہیں اور لاکھوں روپئے اللہ حرام کے دما کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہماری زندگی کا کیا ہوگا. یا اللہ تو ہمیں بچا لے, تو حرام سے بچا لے, ہم سب کی بھی حفاظت کرنا, مسلمانوں کی حفاظت کرنا. یا اللہ ایسے مال کی محبت سے تو بچا لے کہ جس سے حرام کی بھی ہم پرواہ نہ کریں, جائز ناجائز حلال حرام کی بھی ہم پرواہ نہ کریں. ایسی حب مال سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مال بھی عطا فرما. یا اللہ فراوانی کے ساتھ دے, وسعت کے ساتھ دے, لیکن حلال اور طیب نصیب فرما اور برکت والی نصیب فرما. وہ روزی یا اللہ تیری رضامندی والی یا اللہ وہ روزی ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ناراضگی والی روزی سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. یا اللہ مال میں ملاوٹ کرنے سے بچا لے, اور اسی طرح یا اللہ کسی کو دھوکہ دینے سے تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ خیانت سے پوری حفاظت فرما, جھوٹ سے پوری حفاظت فرما, نفاق سے پوری حفاظت فرما, چوری سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ کسی کو غش دھوکہ دینے سے ہماری تو حفاظت فرما. یا اللہ غلول سے پوری حفاظت فرما. ایسا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یا اللہ ہمیں صحیح توفیق دے دے, ہمیں صحیح سمجھ دے دے, ہمیں علم نافع عطا فرما, علم میں برکت دے دے. یا اللہ اس مہینے کی جو برکتیں ہیں جو 11 مہینے تک باقی رہتی ہے, یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بدعمالی کی بنا پر اس مہینے کی برکتیں بھی ختم ہو جائے, پانی پھر جائے اس پر. یا اللہ اس سے تو ہماری حفاظت فرما. اور اس مہینے کی برکت ختم ہونے جا رہا ہے, یا تو 1 دن باقی ہے یا 2 دن باقی ہے. یا اللہ یا اللہ اتنی بڑی نعمت, یا اللہ اتنا بڑا فضل جو تیرا تھا اس مہینے میں یہ ختم ہونے جا رہا ہے. یا اللہ کبھی کہیں یا اللہ اس کی نعمتوں سے, اس کی برکتوں سے, اس کی رحمتوں سے, اس کی نورانیت سے ہمیں محروم نہ فرمانا. یا اللہ اس کی رحمتیں اور برکتیں پورے 11 مہینے قائم و دائم فرما, بلکہ پوری زندگی تو باقی رکھ. یا اللہ اس مہینے میں جو تو نیک اعمال کا ایک کرنے کا جذبہ تو عطا فرماتا تھا, نمازوں کا ایک شوق, تلاوت کا ایک شوق, اور اسی طرح نوافل کا ایک شوق جو تو نے ہمیں عطا فرمایا تھا تیری توفیق سے, یا اللہ اس کو باقی رکھ. یا اللہ اس پہ استقامت نصیب فرما, اخلاص نصیب فرما. اور جو تم نے توفیق دیا اللہ تیری توفیق سے ہوا, تمہارا کوئی کمال نہیں ہوا. یا اللہ یہ جتنے بھی روزے رکھے تیری توفیق سے, اب اس کو تو قبول بھی فرما لے. جو تراویح پڑھی تیری توفیق سے, قرآن سنا تیری توفیق سے, تلاوت تیری توفیق سے, سب کچھ تیری توفیق سے. یا اللہ بیان کرنا سننا تیری توفیق سے, زکات صدقات نکالنا یا سب کچھ تیری توفیق سے. یا اللہ ذکر تیری توفیق سے. یا اللہ جب تو نے توفیق عطا فرمائی اب اس کو تو قبول بھی فرما لے, قبول بھی فرما لے. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منه متقبلا وتسلمه منه متقبلا. یا اللہ اس کو قبول بھی فرما لے, یا اللہ اس کو مقبول بھی بنا لے.
مردود نہ فرمانا اور تو راضی ہو جائے یا اللہ، تو راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، پوری امت سے اپنے غضب کو اٹھا لے، اپنی ناراضگی کو اٹھا لے، اپنی وبا بلا کو دور فرما دے، بیماری پریشانی تکلیف دور فرما دے، امت کی پریشانی دور کر دے، امت کی مشکلات کو آسان فرما دے یا اللہ، امت کے ہاتھ پر رحم فرما، امت کو ایک بنا دے، اتفاق دے یا اللہ، نیک بنا دے، امت کو جوڑ نصیب فرما، اختلافات کو دور فرما دے یا اللہ، اور امت کو حرام مال سے بچا لے یا اللہ، کسی کا حق دبایا ہو تو یا اللہ آنکھ بند ہونے سے پہلے حق کی ادائیگی کی توفیق دے دے یا اللہ، وہ قوت عطا فرما کہ وہ مال اپنے پاس حرام کا نہ رکھے، کسی کا حق کا نہ رکھے، بلکہ وہ ادا کر دے یا اللہ، ایسی توفیق نصیب فرما، ہمارا دین چاہے یا نہ چاہے ہمیں یا اللہ ہماری پیشانی پکڑ کے یا اللہ یہ جذبہ نصیب فرما، ہمارے پاس ایک روپیہ ایک پیسہ بھی یا اللہ حرام کا نہ رہے، ایسی ہمیں توفیق عطا فرما، اور حرام کمائی سے بچا لے یا اللہ، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے اولاد کو ایک سارے بنا یا اللہ، ان کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو گناہوں سے بچا لے، اپنے وقت کو ضائع کرنے سے تو بچا لے، اپنی نوجوانی کو برباد کرنے سے تو بچا لے، اپنی صلاحیت کو برباد کرنے سے تو بچا لے، سب کو صحیح توفیق دے دے یا اللہ، جن گھروں میں اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں اللہ، ان سب کو دور فرما لے، اب آخری دن باقی ہے، اس کی برکت سے یا اللہ ہر گھر میں سکون دے دے، ہر گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے یا اللہ، بہترین بنگلہ ہے لیکن جہنم کے نمونے ہو چکے ہیں یا اللہ، اس کو تو بدل دے یا اللہ، اس کی برکت سے یا اللہ اس کو جنت کا نمونہ بنا دے، ہر گھر میں سکون نصیب فرما، ہر اولاد کو یا اللہ اپنے والدین کی مزید فرما بردار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کی والدین کی جو امید تمنا ہے اس سے بڑھ کر بنا دے یا اللہ، جنہوں نے دعا کی فرمائش کی بہت ساروں نے کی یا اللہ، ان کی ساری جائز امیدوں کو پوری فرما دے، جو دعا کہا یا اللہ وہ دعا ان کے حق میں تو قبول فرما لے، اور یا اللہ جتنے احسان کرنے والے ہیں سب کو تو جانتا ہے، ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما، ان کو برکتوں سے مالا مال فرما، ان سے راضی ہو جا، خوش ہو جا یا اللہ، جزائے خیر نصیب فرما یا اللہ، جنہوں نے دعوت بھی دی محبت سے ملے، محبت سے یا اللہ انہوں نے یا اللہ دعائیں کی، محبت سے دیکھا، محبت سے بیٹھے، سب کو قبول فرما لے، ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما یا اللہ، آخرت میں اصل توجہ ہے لیکن ہلکا سا نمونہ یہاں دنیا میں بھی ہمیں ضرور فرما دے، ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی ہمیں بتا دے یا اللہ، ہماری دعا بہت کچھ مانگنا ہے بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ، جو بیمار ہے سب کو شفا دے دے، جو پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ، جو مقروضین ہے قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ غیب سے اسباب پیدا فرما دے یا اللہ، جن کی جو ضرورت ہو حاجت ہو یا اللہ، جہاں کہیں وہ مسلمان ان کی حاجت اور ضرورت کو عافیت کے ساتھ پوری فرما دے یا اللہ، کسی کو یا اللہ تنگی میں مبتلا نہ فرمانا، کسی کی تنگی ہو تنگی کو وسعت سے بدل دے یا اللہ، کسی کی بیماری کو شفا سے بدل دے، کسی کی ذوق اور کمزوری کو قوت سے بدل دے یا اللہ، یا اللہ دعا قبول فرما لے، اپنے فضل سے بہت کچھ مانگنا ہے بغیر عطا فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما الى يوم القيامه.